السلام علیکم، ویلکم ٹو یور آن یوٹیوب چینل۔ آئی ہوپ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ اسٹوری شروع کرنے سے پہلے آپ چینل کو لائک کیجئے اور سبسکرائب کیجئے۔ چلیں آغاز کرتے ہیں آج کی مووی کا۔ اس فلم کا آغاز ہوتا ہے ایک حویلی کی انویسٹیگیشن سے، جہاں پولیس انویسٹیگیٹ کر رہی تھی۔ اس حویلی میں ایک کپل اور ان کے سرونٹ کا مرڈر ہو جاتا ہے، مگر بظاہر حالت سے معلوم ہوتا ہے کہ زبردستی گھر میں کوئی انٹر نہیں ہوا۔ پولیس افیسر بیسمنٹ میں جاتا ہے تو دیکھتا ہے وہاں ایک اور لاش موجود ہوتی ہے جو کہ نروست ہوتی ہے۔ یہ لاش ایک لڑکی کی ہوتی ہے جسے زمین میں بری طرح سے گاڑا ہوتا ہے۔ کیونکہ اس لڑکی کی پہچان نہیں ہو پاتی، اس لیے آفیسر اسے جان ڈو کے نام سے مخاطب کرتا ہے۔ دوسری جانب مردہ گھر میں ٹومی اور اس کا بیٹا آسٹن ایک جلی ہوئی لاش کی آٹوپسی یعنی کہ پوسٹ مارٹم کرتے دکھائی دیتے ہیں۔ ٹومی تھرڈ جنریشن سے یہی کام کر رہا ہوتا ہے اور وہ اپنے بیٹے کو بھی یہی کام سکھانا چاہتا ہے۔ کچھ ہی دیر میں آسٹن کی گرل فرینڈ جس کا نام ایما ہے وہاں آ جاتی ہے۔ آسٹن سے مردہ خانے کے بارے میں بتانے لگتا ہے۔ ایما لاش کو دیکھنے کی ضد کرتی ہے، مگر آسٹن اپنے فادر کے ڈر سے منع کرتا ہے۔ اسی دوران ٹومی بھی وہاں آ جاتا ہے اور وہ اسے لاش کو دیکھنے کی اجازت دے دیتا ہے۔ آسٹن اور ایما ڈیٹ کے لیے جانے لگتے ہیں، تبھی آفیسر اس لڑکی جین ڈو کی لاش لے کر اندر داخل ہوتا ہے۔ آفیسر کہتا ہے کہ اسے آج رات آٹوپسی کرنے کے بعد صبح تک رپورٹ دینا ہوگی۔ ٹومی اس کے باوجود آسٹن کو ڈیٹ پہ جانے کی اجازت دے دیتا ہے، مگر آسٹن اپنے فادر کے ساتھ آٹوپسی کرنے کو ترجیح دیتا ہے اور ایما کو جلدی فری ہو کر ڈیٹ پہ جانے کے لیے منا لیتا ہے۔ آفیسر شریف ٹومی کو اس لاش کی ڈیٹیلز دیتے ہوئے بتاتا ہے کہ اسے وہاں 4 لاشیں ملیں۔ اس کے باوجود وہ کسی ایک کے مرنے کی وجہ بھی نہیں معلوم کر سکا۔ اسے شک تھا کہ ان کے سرونٹ نے اس لڑکی کو مارا ہوگا اور لاش بیسمنٹ میں چھپا رہا ہوگا کہ اسی دوران اس کے گھر والوں نے دیکھ لیا ہوگا تو اس نے ان کو بھی مار ڈالا، اور مرتے مرتے اس کپل میں سے کسی ایک نے اسے بھی مار ڈالا۔ مگر جین ڈو کون ہے اور اس کے فنگر پرنٹس بھی سسٹم میں موجود نہیں ہیں، یہ سوال انہیں پریشان کر رہا تھا۔ اس کے ساتھ اس لڑکی کے جسم پہ کوئی زخم کا نشان نہ تھا۔ آفیسر یہ کام ان دونوں کو سونپ کے وہاں سے چلا جاتا ہے۔ وہ دونوں جین ڈو کی آٹوپسی شروع کرتے ہیں۔ ٹومی اس کی عمر 26 سے 29 سال بتاتا ہے۔ آسٹن ہر اینگل سے اس کی تصاویر بناتا ہے۔ آسٹن یہ دیکھتا ہے کہ اس کی کمر اس کے جسم سے مختلف ہے۔ اس کی کمر کافی پتلی تھی۔ ٹومی کو معلوم ہوتا ہے کہ اس کی کلائیاں اور اینکل کی ہڈیاں ٹوٹی ہوئی تھیں، مگر بظاہر کوئی نشان موجود نہ تھا۔ جب جین کا منہ کھولتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ جین ڈو کی زبان کٹی ہوئی تھی۔ یہ دیکھ کر وہ دونوں دنگ رہ جاتے ہیں۔ جین کی زبان بڑی بے رحمی سے نکالی گئی تھی۔ اس سب سے وہ اس نتیجے پہ پہنچتے ہیں کہ اس لڑکی کو کسی نے وحشی بنانے کے لیے استعمال کیا ہے۔ آسٹن لاش کے چہرے کی تصاویر بنانے کے لیے آگے بڑھتا ہے تو دیکھتا ہے کہ اچانک جین ڈو کی ناک پڑپڑانے لگتی ہے اور اگلے ہی لمحے خون بہنے لگتا ہے۔ اس کی ناک سے ایک مکھی باہر نکلتی ہے۔ جین ڈو کا ایک دانت بھی غائب ہوتا ہے۔ انہیں اس کے منہ سے ایک دھاگا بھی ملتا ہے جسے وہ جانچ کے لیے محفوظ کر لیتے ہیں۔ اچانک موسم خراب ہونے لگتا ہے اور بادل گرجنے کا شور سنائی دیتا ہے، مگر وہ دونوں اسے اگنور کر کے اپنے کام میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ ٹومی اس کی چھاتی چیرنے لگتا ہے کہ اس کے جسم سے خون بہنے لگتا ہے جیسے کہ وہ زندہ ہو۔ یہ دیکھ کر وہ دونوں ڈر جاتے ہیں۔ جبکہ اس کے پھیپھڑوں پر نظر ڈالتا ہے تو اس کے پھیپھڑے کالے ہو چکے تھے۔ آسٹن کو لگتا ہے کہ سگریٹ پینے کی وجہ سے ایسا ہوگا۔
مگر ٹامی بتاتا ہے کہ اگر کوئی 10 سال تک 10 ڈیلی ڈبی سگریٹ پھونکے گا پھر بھی اس کی یہ حالت نہ ہوگی۔ یہ تب ہی ممکن ہے جب کسی کو کافی دیر تک جلایا جاتا ہے مگر اس کے جسم پہ جلنے کے کوئی نشان موجود نہ تھے۔ ٹامی جب اس کا دل نکال کر دیکھتا ہے تو اسے اس کے دل پہ چاقو سے کاٹنے کے نشان واضح نظر آتے ہیں۔ صرف اس کے دل پہ نہیں بلکہ اس کے باقی تمام اندرونی اجزاء پر ایسے ہی نشان دکھائی دیتے ہیں، لیکن کسی کو زخم دیے بغیر کیسے ممکن ہے؟ وہ دونوں اسی سوچ میں ہوتے ہیں کہ اچانک اس روم کی لائٹس جلنے بجھنے لگتی ہیں اور باہر سے آہٹ سنائی دیتی ہے۔ آسٹن اس آہٹ کے پیچھے جاتا ہے تو اسے میرر میں کوئی کھڑا دکھائی دیتا ہے، مگر آسٹن جب وہاں جاتا ہے تو وہاں کوئی موجود نہیں ہوتا۔ آسٹن کو آہٹ ونڈو سے محسوس ہوتی ہے۔ جب وہ اس کی طرف بڑھتا ہے تو کوئی چیز زور سے ونڈو سے ٹکراتی ہے۔ وہ لائٹ کی مدد سے باہر جھانکتا ہے تو اس کی بلی گھائل ہوتی ہے۔ اس کی انتڑیاں غائب ہو چکی تھیں۔ ٹامی بھی وہاں آ جاتا ہے۔ بلی کے مرنے کے بعد وہ اس کو آڈیٹوریم میں جلانے کے بعد آٹوپسی جاری رکھتے ہیں۔ انہیں اس کے جسم میں سے ایک پھول ملتا ہے۔ جب وہ اس کی ہسٹری دیکھتے ہیں تو انہیں معلوم ہوتا ہے اس پھول کا نام جیمسن ویڈ ہے اور اسے کھانے سے انسان کو لکوا ہو جاتا ہے۔ آسٹن کو خطرہ لگتا ہے مگر ٹامی اس کام کو انجام دینے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ حالانکہ وہ آسٹن کو جانے کو کہتا ہے مگر وہ وہاں رہنے کو ترجیح دیتا ہے۔ وہ دونوں اپنا کام جاری رکھتے ہیں۔ انہیں جین ڈو کی انتڑیوں میں سے ایک کپڑا ملتا ہے جس پہ رومن میں کچھ لکھا ہوتا ہے۔ وہ اس کپڑے کو رکھ دیتا ہے۔ اس روم میں موجود ریڈیو بجنے لگتا ہے جس میں اینکر کہتا ہے اس شہر میں سیلاب آ گیا ہے اور آپ اس سیلاب میں پھنس چکے ہیں۔ آسٹن اپنے فادر سے یہاں سے چلنے کو کہتا ہے مگر وہ باضد ہوتا ہے۔ وہ باڈی کو دیکھ کر حیران ہوتا ہے جب جین ڈو کے سارے جسم میں وہ کپڑا دیکھتا ہے جو اس کو تھوڑی دیر پہلے ملا تھا۔ اس پہ بھی رومن میں کچھ لکھا ہوتا ہے۔ اچانک روم کی لائٹس ٹوٹ جاتی ہیں۔ مکمل اندھیرا ہو جاتا ہے۔ آسٹن اپنی لائٹ آن کر کے دیکھتا ہے کہ سارے مردے غائب ہو چکے تھے۔ آسٹن ٹامی کو لے کر وہاں سے باہر نکلنے لگتا ہے۔ وہاں لائٹ جانے کی وجہ سے لفٹ کام نہیں کرتی، حالانکہ جنریٹر کی وجہ سے کچھ روشنی ہوتی ہے۔ وہ اپنے آفس میں جاتے ہیں اور دروازہ بند کر لیتے ہیں۔ وہ آفیسر سے کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں مگر کامیاب نہیں ہو پاتے۔ اتنے میں انہیں ایک آہٹ محسوس ہوتی ہے اور گھنٹی کی آواز آتی ہے جو لاشوں کے پاؤں سے باندھی ہوتی ہیں۔ آسٹن دروازے کے نیچے سے دیکھتا ہے، وہاں اسے ایک لاش کا پاؤں دکھائی دیتا ہے۔ دروازے سے دستک کی آواز بلند ہونے لگتی ہے۔ یہ دونوں الماری دھکیل کر دروازے کے آگے رکھ دیتے ہیں۔ آسٹن کو یقین تھا یہ سب جین ڈو ہی کر رہی ہے۔ وہ دونوں دوبارہ سرد خانے میں آتے ہیں تاکہ اس کی لاش کو ٹھکانے لگایا جائے۔ تبھی وہ دیکھتے ہیں اس کے اعضاء جو انہوں نے باہر نکالے تھے تمام جل چکے ہیں۔ وہ دونوں اس کی باڈی کو آگ لگا دیتے ہیں مگر آگ اس کی باڈی کے علاوہ تمام اشیاء کو لگنے لگتی ہے۔ وہ اس آگ کو بجھا دیتے ہیں۔ اسی دوران بجلی آ جاتی ہے۔ وہ اپنی کلاڑی اٹھا کر لفٹ کی جانب بھاگنے لگتے ہیں۔ ان کے وہاں پہنچتے ہی لفٹ اوپر کی جانب چلی جاتی ہے۔ مردہ ان کی جانب آتا دکھائی دیتا ہے۔ آسٹن لفٹ کے بٹن پریس کرتا ہے جس کی وجہ سے لفٹ واپس آ جاتی ہے۔ وہ دونوں جیسے ہی لفٹ میں داخل ہوتے ہیں لائٹ پھر سے چلی جاتی ہے اور لفٹ کا آدھا دروازہ کھلا رہ جاتا ہے۔ ٹامی اپنے بچاؤ کے لیے اس مردے پر وار کر دیتا ہے مگر باہر سے لڑکی کی چیخ کی آواز آتی ہے۔ واٹسن
آواز پہچان کر باہر جاتا ہے اور دیکھتا ہے وہ اس کی گرل فرینڈ ہوتی ہے۔ جین ڈو نے اپنی پاور کے ذریعے ان کو مردہ دکھایا۔ اب وہ اس کے سامنے تڑپ کے مر گئی۔ وہ دونوں آٹوپسی کو پورا کرنے کا فیصلہ کرتے ہیں اور اس کی جانب بڑھتے ہیں۔ مردے راستے میں ان پہ حملہ کرتے ہیں مگر وہ کسی بھی طرح ٹامی کو بچا کر آٹوپسی میں لے جاتا ہے۔ وہ جین ڈی کا دماغ کھولتا ہے اور سم اس کا مشاہدہ کرتا ہے اور حیران رہ جاتا ہے کیونکہ جین ڈو کے دماغ کے سیلز پوری طرح ایکٹیو تھے، جس کا مطلب یہ ہوا کہ جین ڈو زندہ ہے۔ اب تک انہوں نے جو بھی کیا وہ سب فیل کر رہی تھی۔ سوال یہ تھا کہ تمام اعضاء نکلنے کے بعد وہ کیسے زندہ ہے؟ اچانک آسٹن اس کے جسم سے نکلا ہوا کپڑا موڑ دیتا ہے تو وہ رومن کا کوئی ورڈ لکھا ہوتا ہے۔ ٹامی بائبل میں سے ایک چیپٹر نکالتا ہے جس کا نام تھا لیویٹیکس 20:27۔ تبھی آسٹن اس میں لکھا سال پڑھتا ہے جو تھا 1693۔ اس چیپٹر میں لکھا تھا جو بھی آدمی یا عورت شیطان سے رابطہ کرنے کی کوشش کرتا ہے یا کرتی ہے اسے مار دیا جائے کیونکہ وہ ایک ویچ ہے۔ آسٹن اپنے فادر کو بتاتا ہے کہ سال 1693 وہ وقت تھا جب انگلینڈ کے لوگوں نے کئی جوان عورتوں کو ویچز بتا کر بھرے بازار میں زندہ جلا دیا تھا۔ یہ واقعہ سائلم وچ ٹرائلز نام سے کافی فیمس ہے۔ ان سب باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے انہیں معلوم ہوا کہ جین ڈو کو بھی اسی واقعے میں جلایا گیا تھا، جبکہ ٹامی کو یقین تھا اس واقعے میں جن کو جلایا گیا وہ صرف مینٹلی ڈسٹربڈ تھیں، جو کہ لوگوں کی بے یقینی کا شکار ہوئیں۔ ہو سکتا ہے جین ڈو بھی وچ نہ ہو مگر اس واقعے نے اس میں یہ تبدیلی لائی ہو اور جین ڈو وچ بن گئی ہو۔ آسٹن کہتا ہے کہ وہ ہم سے کیا چاہتی ہے؟ ٹامی کہتا ہے آٹوپسی کے دوران جان ڈو چاہتی ہے کہ اس نے جو پین سہا ہے وہ اب ہم دونوں بھی فیل کریں۔ اس کے بعد ٹامی اپنے زخم آسٹن کو دکھاتا ہے۔ دروازے پہ کھڑے مردے تبھی اندر آنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آسٹن دروازے کی جانب بڑھتا ہے جبکہ ٹامی جان ڈو سے ایک ڈیل کرتا ہے کہ اس کے بیٹے کو چھوڑ دے، وہ جتنا درد چاہے اسے دے سکتی ہے، وہ اسے نہیں روکے گا۔ ٹامی کی ہڈیاں مڑنے لگتی ہیں، اس کو بھی وہی درد ہونے لگتا ہے، وہی سب ہونے لگتا ہے جو کہ جان ڈو کے ساتھ ہوا تھا۔ وہاں سب نارمل ہونے لگتا ہے، لائٹ بھی واپس آ جاتی ہے اور جان ڈو بھی ٹھیک ہونے لگتی ہے۔ آسٹن اپنے فادر کا یہ درد نہیں دیکھ پاتا اور اسے چاقو سے مار کر درد سے آزاد کر دیتا ہے۔ جان ڈو ابھی مکمل ٹھیک نہیں ہو پاتی۔ آسٹن کو شریف کی آواز سنائی دیتی ہے، وہ مدد کے لیے پکارتا ہے مگر اس کو معلوم ہوتا ہے وہ شریف نہیں بلکہ جان ڈو کے پیدا کیا گیا ایک وہم ہے۔ آسٹن نے ٹامی کو مار کر انجانے میں جان ڈو کو مزید غصہ دلا دیا تھا۔ آسٹن کو آوازیں سنائی دیتی ہیں، اس کے سامنے مردہ ٹامی آ جاتا ہے جس سے ڈر کر آسٹن چھت سے نیچے گر جاتا ہے اور مر جاتا ہے۔ اگلے دن آفیسر شریف وہاں آتا ہے اور ایمی، ٹامی اور آسٹن کی لاش دیکھتا ہے۔ دوسری لاشوں کی طرح وہ یہ نہیں معلوم کر پاتا کہ ان کی موت کیسے ہوئی۔ وہ اسے جان ڈو کی باڈی کو مزید انویسٹیگیشن کے لیے بھجوا دیتا ہے۔ جس گاڑی میں وہ لاش جا رہی ہوتی ہے اس کا سسٹم خود ہی چلنے لگتا ہے اور جان ڈو کے پاؤں میں حرکت ہوتی ہے۔ اس سسپینس کے ساتھ اس مووی کا اینڈ ہو جاتا ہے۔ ایسی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک کرنا نہ بھولیے گا۔ تھینک یو۔